میں ہم دیکھیں گے امیج کا مینیو کہ امیج کے مینیو میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی آپ کو ملنے والی ہیں، تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنے کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے فائل اس مرتبہ لینی ہے، نہ کہ نیو پیج اوپن کرنا ہے۔ ہم کنٹرول او کریں گے، یہاں سے ہم کوئی فائل اوپن کر لیتے ہیں، یہ والی لے لیتے ہیں، اس پہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی ہمیں، کیونکہ ہمیں کلر میں کوئی فائل چاہیے تھی۔ تو ابھی ہم امیج میں جاتے ہیں۔ امیج میں سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے موڈ میں ہم جیسے بھی جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں ملے گا گریس کلر۔ جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے پاس کلر تھا نا ریڈ میں، ابھی ہمارے پاس گرے کلر ہو گیا ہے۔ اس میں ہمیں اور کیا ملتا ہے موڈ میں جی، انڈیکس کلر ہمیں مل جاتا ہے جی۔ ایک مرتبہ ہم نے کسی پہ گرے کلر اپلائی کر دیا تو میرے خیال میں پھر ہم اس کا کلر چینج نہیں کر سکیں گے۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے دوبارہ سے ایک نئی فائل لے لیتے ہیں جی۔ نئی فائل ہم وہی لیں گے، اور یہاں پہ ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ کلوز کرنے کے بعد ہم اپنا نیا فائل لے لیتے ہیں۔ نئی فائل لینے کے بعد ہم اسی کو اوپن کرتے ہیں، اور اس کا لاک جو ہے وہ ہم ہٹا دیتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، ادھر ہم آئے امیج میں ہے، موڈ میں ہے، اور انڈیکس کلر میں ہم گیا ہے۔ انڈیکس کلر میں ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ کلر کی کچھ سیٹنگ کر سکیں گے، اور کچھ نہ خاص اس پہ فرق نہیں پڑے گا انڈیکس کلر کا۔ ہم نے ادھر گرے کلر ویسے ہم نے آلریڈی اس پہ اپلائی کر دیا تھا، لیکن اب ہم اس کو وہ کہتے ہیں جی گرے کلر کے اوپر کوئی اور کلر اپلائی نہیں ہوگا۔ سچ ہے کیا؟ جی بالکل نہیں ہوگا۔ یہ میں نے کنٹرول بیک کیا جی، کنٹرول آلٹ پلس جی کر کے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی اور کلر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ اس میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، کلرز ہیں بس اس میں کلر چینج کرنا ہے، لیکن آلریڈی ہمارے پاس کلر فل ہے تو اس میں ہمیں کوئی اتنی خاص کوئی نہیں۔ ایڈجسٹمنٹ میں جاتے ہیں، لیول آ جاتا ہے جی، اب ضرور فرق پڑے گا ان پہ انشاءاللہ۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں جی، اس کو فیام کے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، اور یہاں سے دوبارہ سے یہ پکچر ہم لے لیتے ہیں جی۔ ہم امیج پہ گئے، ایڈجسٹمنٹ اور لیول پہ گئے جی۔ لیول پہ جا کے ہم نے RGB کی جگہ اب یہاں پہ RGB اس میں ریڈ گرین بلیو، RGB میں ریڈ گرین بلیو تینوں کلر ہیں، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو ریڈ کلر ہے اس پہ جو بھی ہم سیٹنگ کرنے والے ہیں وہ صرف ریڈ کلر پہ ہو، تو ہم یہاں پہ کریں گے ریڈ، اور اس کو ہم جو ہے نا وہ چینج کر دیں گے اس کی سیٹنگ، یہ دیکھیں۔ باقی یہ کلر پہ اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا، یہ ریڈ کلر جو ہے نا وہ اس کا زیادہ ہو جائے گا۔ اس طرح ہم اس کو دوبارہ لیتے ہیں، امیج میں جاتے ہیں، اور یہاں سے ہم کرتے ہیں جی اور کنٹرول سی، یہاں سے میں نے اس کو اوکے نہیں کیا تھا، اوکے کر دیا۔ امیج میں گیا، ایڈجسٹمنٹ میں گیا، آٹو لیول پہ گیا۔ جب ہم نے آٹو لیول پہ کیا، جو ہم نے کلر چینج کیا تھا وہ ہم سے غلط چینج ہو گیا۔ ہم نے کہا جی ہمیں واپس جانا، ہم نے آٹو کلر پہ سلیکٹ کیا، اور جو پہلے کلر لگا تھا وہی ہو گیا، آٹو کانسٹرینٹ۔ اور یہ جتنے بھی آٹو کے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے خود بخود ہی لگ جائیں گے۔ آٹو کلر ہے، یہ کرو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کروز، اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول M۔ یہ جب ہم اوپن کرتے ہیں یہ آپ کو کہاں پہ کام آئے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وائٹ کلر ہو رہا ہے، اس کا تب ہمیں زیادہ فائدہ ہے جب ہم نے پاسپورٹ سائز فوٹو بنانا ہے یا کوئی بھی فوٹو ہم بنا رہے ہیں، اگر اس کا جو پرسن ہے اس کا رنگ تھوڑا کالا ہے
تو اس کو ہم گورا کرنے کے لیے جو اس کو وائٹنس لانے کے لیے ہم یہ کنٹرول ایم کا یہ کرو کا استعمال کرتے ہیں. کنٹرول ہم اس کی شارٹ کٹ کی ہے. اگر آپ کے فوٹو میں وائٹنس زیادہ ہے تو آپ اس کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ تھوڑا بلیک ہو جائے گا. اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آپ کو آگے چل کے بہت زیادہ اس کا فائدہ بھی ہونے والا ہے اور آپ کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوگا. کلر بیلنس ہے اس میں ہمارے پاس. کلر کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. تو یہ میرے خیال میں کوئی اتنے زیادہ پڑھانے سمجھنے والی بات نہیں ہے. یہ آپ نے جب اکیلے بیٹھے ہونا ہے فری ہونا ہے تو آپ خود بھی اس پہ جو ہے تجربے کرتے رہیں کہ کس کو اپلائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ابھی ہم صرف جو ایک دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے وہی بتائیں گے جی. اس میں یہ برائٹنس کا آگے یہ برائٹنس زیادہ بڑھانے کے لیے اور یہ دیکھیں جی یہ سارا ایڈیٹنگ میں آتا ہے. تقریباً یہ فوٹو بناتے وقت ہی آتا ہے جب آپ کسی فوٹو پہ کام کر رہے ہو. دیکھو کچھ لوگ فوٹو بنا رہے ہیں جہاں پہ سن لائٹ زیادہ ہے تو وہاں پہ اس کو کم کرنے کے لیے برائٹنس جو ہم وہ لو کر دیتے ہیں. کہیں پہ سن لائٹ کم ہوتی ہے وہاں پہ ہم برائٹنس زیادہ کر لیتے ہیں. تو یہ سارے ہم جب پکچرز کو ایڈٹ کرتے ہیں کسی تصویر کو بناتے ہیں تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے استعمال ہوتی ہیں. اب یہ دیکھ لیں جی یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ زیادہ تر یہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کپڑوں کا کلر چینج کرنے کے لیے. ابھی یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں کلر نہیں آ رہا. یہ جو کنٹینٹ ہے نا یہ چیز جو ہے یہ اسی کے اوپر صرف اپلائی ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ اس کا کس طرح وہ کلر چینج کر رہا ہے. یہ ہم زیادہ تر ایڈیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں کپڑوں کا کلر چینج کرنے کے لیے یہاں سے. تو انشاءاللہ آپ جب اس پہ کام کریں گے تو آپ زیادہ بہتر دیکھ لیں گے. اگر ہم اس کو 1 بائی 1 دیکھنے لگیں تو شاید ہمارے گھنٹوں گزر جائیں اور یہ ختم نہ ہو کیونکہ اس میں زیادہ کلر کا کام ہے. ریپلیس کلر ہے سلیکٹیو کلر ہے. ریپلیس کلر میں ہم جاتے ہیں جی ریپلیس کلر کا آ سکتے ہیں اس کے اوپر. تو اس کو زیادہ انورٹ اس میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے. سارا کلر سے ریلیٹڈ ہے. وہ ہم جتنے مرضی اپنی مرضی کے حساب سے کلر چینج کر لیں گے. ڈپلیکیٹ پہ کلک کیا میں نے اس کی ایک ڈپلیکیٹ پکچر بن گئی ہے. یہ میرے پاس پکچر تھی میں نے اس پہ کام کرنا تھا لیکن میں نے اس کے ڈپلیکیٹ بنا لیا. اگر کام کرتے ہوئے میں اس کو بگاڑ دوں تو میرے پاس ایک بیک اپ میں ایک اور بھی پکچر پڑی ہو. یہ ڈپلیکیٹ کا فائدہ ہوتا ہے. آپ بھی شاید یہاں سے جتنی مرضی ڈپلیکیٹ بنا لو. یہ اور میں نے ڈپلیکیٹ بنا لی. اب یہ اس کے اوپر سے یہ ڈپلیکیٹ بن گیا. ٹھیک ہے جی مجھے نہیں چاہیے تھا بس میں نے آپ کو بتانے کے لیے کیا ہے. اور اپلائی امیج یہ اپلائی امیج ہے جی ہمارے پاس. اس میں ہم کیا کریں جی بیک گراؤنڈ لیئر ہے ہمارے پاس RGB ہے جی ٹھیک ہو گیا. اور اس میں بھی وہی چیز ہے جی پکچر کے اوپر کلر وغیرہ اپلائی کرنے والے جی. ریڈ کا ہم نے کر دیا جی انوائٹ. یہ دیکھیں جی جو بیک گراؤنڈ چیز تھا نا بیک گراؤنڈ سفید تھا اس میں چینجنگ آ گئی جی. گرین کا دیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی. اور بلیو پہ کیا یہ دیکھ لیں جی. اب میں RGB پہ کلک کرتا ہوں یہ اس طرح ہو گیا. یہ انوائٹ کر دیا میں نے. اس کو انوائٹ کو میں ہٹاتا ہوں تو یہ اب نارمل ہو گیا جی. یہ دیکھ لیں اب جو ریڈ ہے یہ اسی پہ کمانڈ کام کر رہی ہے. گرین پہ کلک کیا گرین ہو گیا جی. اور یہ میں نے بلیو پہ کلک کیا اب یہ بلیو ہو گیا جی. یہ بھی تقریباً کلر سے ریلیٹڈ ہی تھا. اپلائی امیج والا کیلکولیشن پہ آ گئے جی. یہ چیز ہے امپورٹنٹ سمجھنے والی چیز ہے جی. ہم ایک تصویر پہ کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے بعد یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہم نے اس پہ کیا کیا اپلائی کر دیا اس پہ کیا کمانڈز لگی پڑی ہیں جی. یہ اب ہم کیلکولیشن میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے بھائی جی کون سا کلر لگایا ہوا ہے. ریڈ کلر لگایا ہوا ہے. ہم نے اس کو گرے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم بس چیک کرنے والے ہیں جی. یہ ہمارے پاس امیج کا سورس 2 ہے یہ سورس 1 ہے یہ سورس 2 ہے ہمارے پاس. اس میں ریڈ ہم نے لگایا ہوا ہے. اس کو بھی ہم انوائٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پہ جناب کون سی چیزیں اپلائی کر رکھی ہیں. امید کرتا ہوں یہاں تک تمام دوست بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے شروع کریں گے.